ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو غائب کے صیغے سے بیان کیا گیا تھا۔ اب اچانک سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، ایاک نعبد، کہ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسے التفات کہتے ہیں کہ شروع کلام میں ضمیر جو ہے وہ غائب کی ہو اور اچانک سے مخاطب کی آ جائے، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ اور اس چیز کے اندر، اس صورت کے اندر جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ خطاب کر کے اپنے لیے چیزیں مانگ سکتا ہے۔ اور محترم بھائیو، ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بعینی ہی لا الہ الا اللہ کے جیسے ہے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں پر بھی بندہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور محترم بھائیو، عبادت کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر یہ اقرار تو کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر انتہا درجے کی اس سے محبت کرنا، اور انتہا درجے کی اس کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، اور اس کا انتہا درجے کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ ہوتی ہے عبادت۔ ہم اپنی نمازوں کے اندر یہ ترانے تو گا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کر کے اس چیز کا اقرار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ذرا ہم سوچیں، کیا ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اس حد درجے کی موجود ہے کہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا خالق اور مالک سمجھ کر کے یہ چیز اپنے اندر پیدا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لیول کی عاجزی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہماری نمازیں ادار ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، تو محترم بھائیو یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں کہ اس ذات کا خوف اپنے دل کے اندر اس قدر ہو کہ کسی اور کا خوف اتنا نہ ہو۔ المیہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں کہ وہ کسی قبر کے پاس جائیں نا، قبر والے کے پاس جائیں، یا پھر کسی زندہ شخصیت جس کو ہم پیر مانتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، محترم بھائیو کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ صرف رٹی رٹائی باتیں ہیں جو ہمارے منہوں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے
کہ اے اللہ جو چیز تو نے بیان کر دی ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جس چیز کا تو نے حکم دے دیا ہے وہ ہم نے کر گزرنا ہے، کسی چیز سے تو نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جانا ہے۔ میرے دل کے اندر اے اللہ تیری محبت اتنے حد درجے کی موجود ہے، تیرے سامنے میں اس حد درجے کی عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہوں، میرے دل کے اندر تیرا بہت خوف ہے اس لحاظ سے کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے۔ محترم بھائیو، اگر یہ چیز ہے تو مبارکباد کے مستحق ہے، اگر نہیں ہے تو محترم بھائیو یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور محترم بھائیو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے منہ سے اقرار کر لینے کے بعد پھر کسی اور شخصیت کا ڈر دل کے اندر موجود ہو، کسی اور بندے کی، کسی اور شخصیت کی عزت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بڑی غداری ہم نہیں کر رہے۔ یہ سب سے بڑی غداری ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا ہے کہ دعا کس طرح کرنی ہے، کہ درخواست پیش کرنے سے پہلے جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہے نا اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ درخواست پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، ایاک نعبد، کہ تم میری عبادت کر بھی رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ اپنے عمل کا وسیلہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور یہ وسیلہ جائز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بہت بار ہم نے سنی ہے کہ 3 افراد غار کے اندر پھنس کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ یہ جو کام ہے نا یہ میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ کام تجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اے اللہ اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ، تو جانتا ہے یہ میں نے جو کام کیا تھا وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا۔ اگر ایسے تھا نا اے اللہ تو میری یہ جو معاملہ ہے ہمیں اس مصیبت سے جو ہے نا نجات دے دے۔ اور ان کو ملی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان کا، اپنی محبت کا، اپنی بندگی کا حوالہ پیش کیا جائے۔ آج میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکوں، آپ حضرات بھی دیکھیں کیا ہماری پوری زندگی کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کر سکیں کہ اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ میرا یہ کام جو ہے نا تیرے سامنے ہے، اے اللہ اس وجہ سے مجھے بخش دے۔ کیا کوئی ایک عمل بھی ہمارے اندر ایسا موجود ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 193 ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا، وہ پکار رہا تھا کہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، یہ ہمارا عمل تھا۔ اب اس کے بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم نے تیرے اوپر ایمان رکھا ہے، اس وجہ سے ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری جو خطائیں ہیں، ہماری جو لغزشیں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم سے دور کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے اندر موت ملے۔ یہ جائز وسیلہ ہے کہ اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور کچھ وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ فلاں شخصیت کے وسیلے سے ہم یہ مانگنا چاہتے ہیں،
بحرمت فلاں مجھے یہ چاہیے، نام لے کر کے کسی شخصیت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مانگتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، میں ایک اور عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں پھیلا دی گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ کس طرح کی؟ ہم نے یہی سنا ہے کہ آسمان کے اوپر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کی۔ حوالہ بھی مل جائے گا، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور محترم بھائیو، امام ذہبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، کوئی اس کی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ اور خود مستدرک حاکم لکھنے والے حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو راوی آ رہے ہیں نا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، وہ راوی جو ہیں وہ اپنے باپ سے موضوع روایت بیان کیا کرتے تھے، اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ بھی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ اور محترم بھائی دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 23 ہے، قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ کلمات کیا تھے۔ وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی دعا، وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب محترم بھائیو، فیصلہ کروانا ہے نا، تو یہ بات مجھے بتلائیں کہ آج کے مولوی کی بات مانی جائے یا رب کے قرآن کی مانی جائے؟ ہم بہت غلط سائڈ پہ چلے گئے ہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی افراد ہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تراجم کیا پڑھنے ہیں، اس کی تفسیر کے اندر کہاں جانا ہے؟ یہی مسائل ہیں کہ ہم بہت غلط روش کے اندر نکل پڑے ہیں۔ اور محترم بھائیو، وسیلہ جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کا دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اندر جو وسیلے بنے پڑے ہیں نا، وہ سارے قرآن و سنت کے حساب سے بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ قرآن و سنت میں سے کوئی ایک بھی دلیل نہیں ملتی اس حوالے سے جو کہ صحیح درجے کی ہو۔ اور محترم بھائیو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں تیری مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تیری مدد کے ساتھ نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے ساتھ اچھا کوئی برتاؤ کر سکتے ہیں، کسی سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ صرف تیری ہی مدد ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے۔ آج بڑے لوگ ہیں اسلام سے دور ہیں اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے وہ کہنے کے لیے آ رہا تھا، میں اس طرف سے نکل گیا، مولوی نے متھے ہی نہیں لگیا۔ حالانکہ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن محترم بھائیو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ یہ کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر یہ سبق ہے کہ آج ہم اگر یہاں پر موجود ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں، گلی چوراہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، مساجد کے اندر لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس میں اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، بہت سارے اسلاف تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اس کا پورے کا پورا جو خلاصہ اگر سمجھنا ہے نا تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو مکمل خلاصہ موجود ہے نا وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہماری تقریروں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن محترم بھائیوں مسئلہ جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ کیا یہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ جو چیز زبان کے اوپر آ جائے نا وہی صرف ایمان نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارے عمل کے اندر یہ چیز موجود ہے تو محترم بھائیوں پھر ہم ایمان والے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، اب اس سے کئی لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ آپ جو استعانت ہے نا، مدد مانگتے ہیں، وہ کوئی سی بھی مدد ہو، کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے گی۔ آپ کسی اور کی مدد لے ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بھائی جان مجھے نا یہ پانی کا گلاس پکڑا دو۔ محترم بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ جو کام، جو چیزیں عام انسانوں کے حوالے سے ان کے اندر استطاعت کے اندر موجود ہیں، آپ ان سے وہ اس چیز کے حوالے سے مدد لے سکتے ہیں۔ کسی کے سر پہ قرض ہے تو وہ دوسروں سے پیسے مانگتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ کسی بندے کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، وہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی پانی پلا دے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ معالج جو ہوتا ہے وہ دوائی دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہمیں دوائی دینی ہے، دوائی معالج دے گا، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شفا کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اگر شفا کے حوالے سے ہم کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، کسی کے آگے جھک جائیں گے تو محترم بھائیو یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کوئی صاحب خیر کسی کو پیسے دے دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے اس حوالے سے، تو محترم بھائیو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ کسی کو غریب کر دے دینا یا پھر کسی کو غنی کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیول کا اگر نظریہ کسی بندے کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح طبیب جو ہے وہ بندے کا علاج کرتا ہے، یہ اس کے بس کے اندر ہے، لیکن اولاد صرف اور صرف دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور محترم بھائیوں ظاہری اسباب ہیں، بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اسلحے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، افراد کے ساتھ، یہ بندے کے بس کے اندر موجود ہے، لیکن فتح اور شکست جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نظریہ اپنا لینا کہ وہ بندہ ہمارے اندر آ گیا نا تو پھر ہمیں فتح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جائیں حالانکہ اس کے ہاتھ میں فتح ہوتی ہے، تو محترم بھائیو پھر ہم غلط راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ یعنی جو ظاہری اسباب ہیں، جو انسان کے اندر باقاعدہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس لحاظ سے معاونت کر سکتا ہے تو وہ ہم معاونت لے سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیو اس میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع سے ہم چلیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھنے والا ایک ہے، لیکن یہاں پر صیغہ جو بیان ہو رہا ہے وہ جمع کیا ہے، کہ ہم یہی کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کہنے والا ایک ہے، صیغہ جمع کا بیان ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، کئی لوگوں نے بیان کیا ہے
اور یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کی عزت اور بڑائی مقصود ہونا تو تب وہاں پر جمع کا لفظ لگایا جاتا ہے، صیغہ لگایا جاتا ہے۔ ایک بندہ بھی بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جمع کا صیغہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ کم ضمیر تو جمع کے لیے آتی ہے، لیکن بندہ ایک ہے، لیکن اس کی عزت، اس کی جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم تعظیم کے لیے بھی اس کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمیں التجا کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس میں تعظیم بیان کریں گے تو محترم بھائیوں، مانگنے والے کی کیا تعظیم ہے ابھی؟ وہ تو جھکا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تعظیم ہے اپنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اکیلا جو ہے وہ اتنا گناہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا بھی اکیلے پیش نہیں کر پا رہا۔ وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ یہ سارے بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے تیری عبادت کرنے والا ہوں، اور ہم سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم سارے تیرے محتاج ہیں، میں اکیلا محتاج نہیں ہوں، تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، ہم سارے تیرے در کے اوپر جھکنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں اے اللہ ہم تجھ ہی سے اپنی تمام معاملات کے حوالے سے مدد مانگنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔